نیاز حسین رضوی صاحب آف لاہور، اور ان کے بعد شہنشاہ مصائب جناب ذاکر علی عباس علوی صاحب آف چونیا۔ بار محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں شمولیت فرما لیں، صلوات سارے صاحبان بلند آواز صلی علی محمد۔ اللہ ہم سب کی حاضری، بانیان صف ازا کے اور سب عزاداروں کے اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ کربلا والی قربانی، محرم کا مہینہ، یہ مہینہ ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتا ہے جس میں حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی۔ آپ جیئے، میں طویل ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہ رہا، میرے بھائی علی عباس میں تشریف فرما ہے۔ یہ لفظ میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، حضرت امام حسین نے اپنی ہر شے دے دی، اللہ کی ہر شے بچا لی۔ باخبر مجمع میرے سامنے ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں مسلمان بھائیوں کو بھائی سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اتنی عظیم قربانی مذہبوں میں محدود کر کے رکھ دینا کوئی دانش مندی ہے؟ ذرا زحمت فرمائے میرے ساتھ آپ جی۔ بسم اللہ قبلہ۔ دیکھیں قاضیاں خرمشاہ میں باخدا مجھے نہیں پتا مذہب کتنے ہیں، برادریاں کتنی ہیں، میں سب کا مشترکہ مہمان ہوں، کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ اسپیکر پہ علموں کی موجودگی میں سید ہونے کے ناطے میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، جو جس مذہب پہ ہے وہ اسی مذہب پہ رہے۔ ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا مذہب بدلنا نہیں ہے، ہماری مجلسوں کا مقصد پنڈ فتح کرنے نہیں ہے۔ مذہب اپنے رکھو لیکن زندگی بڑی کم ہے، کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ اصل میں ممبر سے آپ کا فاصلہ اتنا ہے، اوپر سے محرم کے تھکے ہوئے گلے ہمارے ہیں، اور پھر میں سوزی بھی نہیں لا سکا۔ کر لو زحمت یار،
مجھے تھا کہ نہیں کہنا پڑے گا، ساری باشعور لوگ ہیں. جی چلیں بسم اللہ. بہت شکریہ، میں زحمت کی معذرت چاہ رہا ہوں. ویسے بھی بلا فصل کے ہم نوکر ہیں سرکار. ہمارے فاصلے اچھے نہیں لگتے. متوجہ ہیں سرکار آپ صاحبہ؟ میں منت کر رہا ہوں جو جی بسم اللہ آ جائیں، تشریف لائیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی میرے بھائی، آپ نے تو بڑی زحمت کی ہے. آپ آ جائیں، تشریف رکھ لیں. بی بی آپ کو صحت دیں، ہم سب کی حاضری بی بی قبول فرمائے. اللہ سب کے رزق عزت میں اضافے فرمائے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے ممبر ملک صاحب کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ شیڈول اس طرح کا ہی ہے. ویسے میں بھی اپنے ٹائم پہ ہوں، علی عباس بھی اپنے ٹائم پہ آئے. درمیان میں کہیں کچھ ہو گیا. متوجہ ہے سرکارہ؟ اجازت تو ہے میں بات جاری رکھوں. میری مسلمانوں سے ایک اپیل، آپ سارے ہمارے بھائی ہیں. میں نے ممبر پہ یہ بات کہی کہ اتنی عظیم قربانی مذہبوں میں محدود کر دینا مناسب ہے؟ میں سمجھا کے بات کر رہا ہوں. چاند محرم کا نکلتا ہے، چاند رمضان کا نکلتا ہے، چاند عید الفطر کا نکلتا ہے. ملک سارا کہتا ہے کہ جی اہل بیت کا منکر کون ہے؟ ہم جی اہل بیت کو مانتے ہیں. اگر اہل بیت کو مانتے ہو، تمہیں رمضان کے چاند کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تمہیں عید کا چاند کے بھی پتہ چل جاتا ہے، محرم کا چاند شیعوں سے پوچھتے پھرتے ہو. نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان. میں کچھ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں. اگر اہل بیت جیسا کہ کہتے ہو کہ جی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، پھر میں سیدوں کے منت کر رہا ہوں. یہ مجلس دروازے کھلے ہوئے ہیں، کسی سے اجازت مانگنے کی ضرورت بھی نہیں. شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تیرے نبی کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے. جی بسم اللہ. آپ جیئے سرکار، زندہ ہو، سلامت رہے. آپ قرآن میرے سر پہ لاؤ، میں حلف دینے کو تیار ہوں. آپ اہل اسلام بھائی مجلسوں میں آؤ، ہم زبردستی آپ سے ماتم نہیں کروائیں گے، کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے. عشق ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے. عشق ہر، بولو میرے ساتھ یار، عشق ہر بندے کا مختلف ہے. کہیں گے جی یہ کیسی بات ہے، عشق ہر بندے کا. میں دلیل دے دیتا ہوں. احد کے میدان میں نبی کا دانت زخمی ہو گیا تھا، زمانہ سارا دیکھ رہا تھا، لیکن دانت سب کے پورے تھے. اب جی آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آپ لیکن قرن میں رہنے والے نبی کے عاشق نے، کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے، لہذا میں اپیل کر رہا ہوں، ماتم جب تک آپ کو مسلمانوں، جب تک ماتم سمجھ میں نہیں آتا نہ کرو. لیکن ذکر تو ہر فقہ میں جائز ہے، ذکر تو ہر مذہب میں جائز ہے. میں تمہیں ذکر میں بلا رہا ہوں. مذہب بدلنا، کون کہہ رہا آپ شیعہ ہو جائیں؟ یہ آل نبی کا قبیلہ مذہبوں کا محسن نہیں، انسانوں کا محسن ہے. تائید کرو میری، خدا کے لیے زحمت فرما میرے ساتھ یا علی یا. اور اگر میرا مجمع اجازت دے، میں چاہتا ہوں بات اہل اسلام بھائیوں تک، کیونکہ غلط فہمیاں ہمارے بارے میں بہت زیادہ ہیں، اور کچھ لوگوں نے ایک مزاج بنا لی ہے کہ شیعوں کو صفائیاں دینے میں مصروف رکھو. جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی ہم سے پوچھتا. پٹنا کتنے لکھے ہے، وہ چلو ہم سے پوچھنا بھی ہے، پھر کوئی بندہ پوچھے. اچھا قصیدہ آپ اچھا سن لیتے ہیں، تقدیر مولوی لے آنا، صبر کر لیا کرو. یا علی یا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں گزارش کیا کر رہا ہوں. مزاج ایک بن گیا ہے، بندہ شیعہ، اسکول میں پتہ چل جائے طالب علم شیعہ، ٹیچر شیعہ، فیکٹری میں پتہ چل جائے مزدور شیعہ، اس سے کہیں گے یہ کہاں لکھے، یہ کہاں لکھے، یہ کہاں لکھے، یہ کہاں لکھے. علماء عرب و عجم نے
ذمہ داری سے یہ بات کہی ہے کہ صدیوں سے لے کے آج تک شیعوں پہ 7,000 ابھی تک اعتراضات ہوئے ہیں، اور ان 7,000 سوالوں کے جواب شیعہ علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں دے چکے ہیں۔ نیا سوال ہی کوئی نہیں، میک اپ بدل رہے ہیں۔ لالا منہ سوالو زحمت فرماؤ، خدا کی قسم آپ تسلی رکھیں، آپ اطمینان رکھیں۔ میری بچوں سے اپیل ہے، میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا کہ زندگی میں کبھی نہ پریشان ہوا کرو کہ جی اس نے یہ پوچھا ہے، اس نے یہ پوچھا ہے۔ یہ جو کچھ بھی پوچھتے ہیں ہمارا حوصلہ ہے، ہم ان سے نہیں پوچھتے، وگرنہ انہیں سمجھ آ جائے کہ مال کا بھاؤ کیا ہے۔ میری قوم کے بچوں کی جان کھاتے ہو کہ تمہاری اذان قرآن میں ہے، علی ولی اللہ والی ثابت کرو۔ اور ہمارا حوصلہ دیکھو، کبھی ہم نے بھی پوچھا ہے تمہاری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہو جاتی ہے؟ ہاں کچھ بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ سرکارہ۔ ہاں کوئی بندہ ثابت کرے، کبھی بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جیت چہرے علاقے کا باخبر مجمع میرے سامنے ہے، اور بات کو صرف آپ سنتے نہیں ہیں، بات کی قدر بھی کرتے ہیں۔ ماتمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے علماء و ذاکرین بھائی بھی موجود ہے۔ کوئی بندہ ثابت کرے 47 میں پاکستان بنا ہے، کبھی کسی مسجد میں شیعوں نے چٹ بھیجی ہو کہ جناب آپ یہ ثابت کریں، آپ اپنی اذان ثابت کریں، لیکن ہم نے پوچھا بھی نہیں۔ تسلی رکھو، ہم نے پوچھنا بھی نہیں۔ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، ہم آپ کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ تو ابھی تک یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی چاہیے یا شام والی دینی چاہیے۔ جی بسم اللہ، مشترکہ جواب دیں آپ سارے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را مذہبی نفرتیں کم کرو۔ وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہوتے ہو؟ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا۔ محرم سے پہلے کون سا چاند ہے؟ بول پڑو۔ مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کہنے سے پرچہ نہیں ہوتا، پرچہ مولویوں پہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جی فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا تھا، جاؤ اس کا نام پتہ کرو کیا۔ مشورہ میں دے رہا ہوں، جسے ماشاءاللہ نہیں آتی انا للہ پڑھو، میں ٹر جاؤں، لیکن حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھو، میں اہم باتیں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ محرم سے پہلے چاند ذی الحج کہہ لو، ذو الحج کہہ لو، حج والا چاند محرم سے پہلے، اس کا تعلق قربانی سے، محرم کا تعلق وہاں بھی 9 دن تیاری، اور مجھے تو مہینوں کو ترتیب لگانے والا فرشتہ بھی شیعہ لگتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ جی ہیں، خدا کی قسم معمر ترین بزرگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، یہ کافی ہے میرے لیے۔ اللہ نے دونوں مہینے اکٹھے رکھے، وہ چاہتا ذی الحج کو رمضان سے پہلے رکھ دیتا۔ ذی الحج سال کا آخری مہینہ، محرم سال کا پہلا، ذی الحج 12واں مہینہ ہے، محرم 13واں نہیں پہلا ہے، سال پورا 12 پہ ہو جاتا ہے۔ یہ میرے تیرے بس میں نہیں، یہ مالک کا نظام ہے۔ جی بسم اللہ۔ وقت بڑی جلدی سے گزر رہا ہے اور مجھے گفتگو سوچوں سے بھی جلدی تمام کرنی۔ ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، وہاں بھی 10 دن، یہاں بھی 10 دن۔ اعتراض میری قوم پہ کرتے ہیں، جی گھوڑے پہ چادر ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے رنگ ڈالتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ بچوں یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں، بزرگوں کے ذہن میں تو سینئر علماء کے خطابات ہوتے ہیں، لیکن نئی نسل کو کچھ چیزیں ملنی چاہیے تاکہ اگر کہیں بات کرنی پڑ جائے تو وہ بات آسانی سے کر سکے۔
الوی صاحب مجھے محرم سے 2 سال پہلے کی بات ہے کہ بچے کا فون آیا کہ رضوی صاحب میں لاہور کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، پروفیسر پہلے تو کوئی بات مذہبی نہیں کرتے تھے، لیکن کل انہوں نے کلاس میں مجھے نشانہ بنا کے کہا ہے، انہیں پتا تھا یہ شیعہ محرم قریب ہے، انہوں نے کہا جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن شیعوں سے پوچھو کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ میں نے کہا بیٹا صبح ٹیچر سے کہنا کہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی۔ آپ نہیں اوئے ہوئے 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 جی بسم اللہ قبلہ آپ کی مہربانی۔ مسلمانوں اپنے رویوں پہ نظر ثانی فرما لو۔ جی اللہ نے انسان بنایا تھا، یہ گھوڑا حیوان ہے، شیعہ حیوان کی عزت کرتے ہیں، حیوان کو سلام کرتے ہیں، حیوان کی تعظیم کرتے ہیں۔ جی بات کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جتنے منٹ میرے پاس ہیں میں چاہتا ہوں محرم کے حوالے سے ہی میں چند باتیں آپ کی نظر کر دوں، کیونکہ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں، پھر کبھی زندگی رہی تو جس انداز میں آپ چاہیں گے اس طرح بات ہو سکتی ہے۔ میں ایک بات پوری ذمہ داری سے، اور دیکھو یہ بات میں بیٹھک میں نہیں کر رہا ہوں، مولانا ڈرائنگ روم میں تو نہیں نہ بیٹھا ہوا جی بسم اللہ، اسپیکر پہ بول رہا، اور پھر کیمرہ موجود ہے، اور یہ تو کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ مکرنے نہیں دیتا۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا۔ ہاں علی والے ہیں، موالی سارے جمع ہیں آپ جی بسم اللہ، متوجہ ہیں سرکار آپ، بڑی مہربانی سر آپ جی، آپ زندہ و سلامت رہے آپ جی۔ گھوڑے کی تعظیم، گھوڑے کی تعظیم، گھوڑے کی یاد، یہ کیا ہے؟ دنیا کیونکہ ماشاءاللہ بڑی ترقی کر چکی ہے اور لوگوں نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ شیعوں کو فارغ نہیں رہنے دینا، ان سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہنا، یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، اور لوگ پھر سنگل پہ ڈبل چلتے ہیں۔ ایک لفظ میں زندہ تصویر دے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ مجلس میں ہم رو پڑے، 18 بندے دکان کے تھڑے پہ کھڑے ہو جائیں گے، مولوی صاحب کہیں گے دیکھو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن شیعہ کیسی پاگل قوم ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں اور یہ زندوں کو روتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے شہید زندہ، اور پھر کربلا والے تو سردار ہیں جی، ان کی مجبوری ہے، سردار کہنا پڑتا ہے۔ جی وہ تو سیدوں کے سردار ہیں جی، سرداروں کے سردار ہیں جی، شہیدوں کے سردار، ایک عام شہید کو اللہ زندہ کہہ رہے ہیں، اور دیکھو کیسے پاگل شیعہ زندوں کو روتے ہیں۔ ادھا پنڈ کہتا ہے مولوی جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہیں ہی اس طرح کی کہ یہ زندوں کو روتے ہیں۔ پہلے اس عزادار سے لے کے آخری آل نبی سے پیار کرنے والے جہاں گلی میں ہیں یا میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اس فقرے پہ دھیان دو۔ دیکھو میں بات کتنی کلیئر آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ شیعوں کو جینے نہیں دینا، ان کی جان کھاتے رہنا ہے، ان پہ اعتراض کرتے رہنا ہے۔ تصویر میں دے رہا ہوں، چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ ہم رو پڑھے تو کہتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں، ہم انہی سے مدد مانگے کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں۔ نہیں سارے بندے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جی آپ زندہ و سلامت رہیں، یہ باتیں کہیں نہ کہیں کام آئیں گی آپ کو۔ رہ گیا مسئلہ، بس بات جلدی میں آگے بڑھا رہا ہوں جی۔ اللہ نے انسان بنایا تھا، گھوڑا حیوان، حیوان کی عزت، حیوان کی تعظیم۔ پورا ملک میرا سمجھتا ہے کہ 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی یاد منائی جاتی۔ میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں، کہاں تک آپ میرے ساتھ چلتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ مجمع پہ میں مرضی مسلط کرنے کا عادی نہیں، غلط کہوں آپ مجھے روک دیں، سیدوں اولاد رسول ہوں، ناراض نہیں ہوں گا، مشترکہ سارے پنڈ کا مہمان ہوں۔ اور اسماعیل کی یاد تب ہوتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیتا۔ نہ انصاف کرو یار، خدا کے لیے بولا میرے ساتھ،
भाई तेनू मैं अगे तां सद्या सी बई इंज करके बह रहा हूं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोल गया। शुरू से प्रॉब्लम है, जो बंदे जितने करीब होते हैं उतने ही बेपरवाह होते हैं। हाँ 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 तू मोमिन है यार, मातमी है, जरा रहमत फरमाए, मेरी बात पे ध्यान दे। आप मुश्तरका जवाब दे, सारे जवाब दे आप जी जिंदा हो सलामत, मेरी बात पे ध्यान दे। हजरत इस्माइल की क़िबला बुजुर्ग हैं, आप पंचायतों में कमाल फैसले आप दे देते हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद तब होती जब हर बाप अपने बेटे के गले पे चलाता ना रख देता, फिर मैं समझता याद हजरत थे। और मुसलमानों आप तो उस जानवर की याद मना रहे हैं जो नबी के बेटे के काम आया था, अभी भी फैसला नहीं हो रहा। तो माशाल्लाह हाजिर नाजर मजमा मेरे सामने है। क़िबला आप तो उस दुम्बे की याद मना रहे हैं जो नबी के बेटे के काम आया था। नहीं चुप रहोगे मुझे दुख होगा, मैं जिंदाबाद कर रहा हूं। मेरी अगर बात पे यकीन नहीं है तो ये लफ्ज पे ध्यान दें, दुम्बे बकरे छतरे सारा साल ही हमारी गलियों में होते हैं, लेकिन कोई सारा साल बकरों को मेहंदियां नहीं लगाता। बोलो मौसम की बात है, वक्त की बात है, आपके जहन में रहने वाली मेरी ये कहानी। चांद जिलहज का निकलता है, किसी दुम्बे को मेहंदी, किसी के गले में गाने, किसी के गले में रंगीन दुपट्टे। अगर किसी बच्चे ने कुर्बानी के जानवर को छड़ी मार दी, मौलाना उसके घर शिकायत करने गए कि यही इस्लाम बच्चों को सिखाते, ये कुर्बानी के जानवर की तौहीन कर रहे। कि भला आप अच्छे भले इंसान थे, ये जानवरों का एहतराम क्यों कर रहे हैं? ओए होए होए होए, अल्लाह की कसम मौलाना साहबान आयतें पढ़ के कहते हैं ये जानवर मामूली नहीं है, ये शायर अल्लाह है। इसके बारे में अल्लाह ने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा वलल हदिये वलल कलाएदा, कि सिर्फ कुर्बानी के जानवरों की इज्जत नहीं करनी, उन जानवरों के गले में जो रस्सियां हैं उनका भी एहतराम करना है। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दे दिया कि सिर्फ कुर्बानी के जानवरों की ही इज्जत नहीं करनी, इन जानवरों के गलों में जो पटे हैं उनकी भी इज्जत करनी है। इज्जत जानवर की नहीं होती, निस्बत की होती है। सदके सदके आप जिए, आप जिए। देखो थोड़े टाइम में मैं कितनी बातें आपकी नजर कर रहा हूं। आप जिए, आप जिंदा हो सलामत रहे आप मेरे भाई। इज्जत जानवर की नहीं, इज्जत निस्बत की है। दुम्बे की इज्जत क्यों कर रहे हो, याद क्यों मना रहे हो? इसलिए कि वो इब्राहिम के बेटे के काम आया। हम में से किसी ने भी बात मैं कहने लगा हूं, पता नहीं मैं सही मानों में पहुंचा भी सका हूं या नहीं, हम में से किसी ने भी कलिमा इब्राहिम का नहीं पढ़ा। जिसका कलेमा नहीं पढ़ा, जो जानवर उसके बेटे के काम आ जाए उसकी याद सारे मना रहे हैं, और जो घोड़ा मोहम्मद के बेटे के काम आ जाए। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सरकार। साहिबान गिरामी कदर, मुझे जी बिस्मिल्लाह जी, मुझे ये फलसफा समझा दे। सैयदों के इस अज़ा खाने में मजलिस हो रही है, मैंने पहले कहा शियों की मजलिस नहीं है, मोहम्मद के बेटे का जिक्र। मुझसे पहले हबीब रज़ा, मेरे बाद अली अब्बास, शाम तक मजलिस। आज की वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, शाम को साबित करके हमें दिखा देना कि किस सिया जाकिर ने सहाबियों को गाली दी है या सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी की है। तेरा ज़हनी क्लियर नहीं हो रहा, गुस्ताखियां वो करते हैं जिनके मुर्शद गुस्ताख होते हैं। ओए होए, ज़हमत फरमाओ, लाला मुझसे बोलो बोलो मेरे साथ यार। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दीन की रूह को समझा जाए। लाला मूसा वालों, सिर्फ जिलहज और मुहर्रम इकट्ठे नहीं। आप प्लीज थोड़ा गौर फरमा लें। अहले इस्लाम भाइयों को नमाजें पढ़ते देखो। अच्छा, मुहर्रम का चांद हो जाए ना तो दुकाना ते पुछते फिर
شیعہ دا چن ہو گیا. اور تو ہمارا بھائی ہے لیکن تیرا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا دلیل نہیں بن رہا کہ اندر سے مان رہے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا. ہائے 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 بولو یار, زحمت فرماؤ نوجوان, تو زحمت فرمائے میرے ساتھ. نہیں تو ہمیں باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھائے جائیں, جبکہ میں کہہ رہا ہوں یہ چاند شیعوں کا نہیں ہے, تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی کا چاند ہے, اور یادیں قربانیوں کی رہتی ہیں. ہوئے 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 ہوئے, قدردان مجمع ضلع گجرات, زرخیز خطہ ہے, ہر چیز کو آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا. مہینے اکٹھے صرف نہیں ہے. اچھا بات کلوز کرنی ہے مجھے. علی عباس کا ذہن پہ میرے بڑا ہی بوجھ ہے. نہیں کیونکہ شیڈول اس طرح کا ہے, سارے ہی میرے بھائی علماء و ذاکرین بزی ہیں, مصروف ہیں, کیونکہ کوئی گلی نہیں جہاں علی علی نہیں ہو. قسم سے ذاکر مولوی پورے ہی نہیں اتر رہے. میرا ملک صاحب, میں کسی ایک پنڈ بستی کی بات نہیں کر رہا, میرے پورے ملک کے شاید پانیوں کا اثر ہے کہ یہاں جو بندہ بالکل ویل ہے نا, فارغ, وہ بھی ذہنی طور پہ بزنس مین ہے. حالات ہی ایسے, یعنی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ بندے جا رہے ہوتے ہیں نا گلی سے, کو آ رہا ہے کو جا, بندے ہاتھ ملانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کوئی ہاتھ ملانے دا فائدہ ہے. جہاں فائدہ نہیں ہوتا بندے ٹائم ضائع نہیں کرتے. یعنی اتنے تاجر پیشہ ملک میں بیٹھ کے میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں, مجھے مسلمانوں کے اس سودے کی سمجھ ہی نہیں آ سکی. سیانے بڑے ہیں لیکن اس سودے کی سمجھ نہیں آئی کہ آل محمد جیسے ہیرے شیعوں کو دے کے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. اوئے ہوئے 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 مشترکہ جواب دے رہے ہیں آپ سارے. آپ کی سرکار مہربانی ہے, وگرنہ میرا گلا خود نعرے لوانے جوگا ہے ہی نہیں. ایک سٹائل ہوتا ہے نا کہ بندہ خود بھی مطلب ساتھ, تو یہ تو آپ کی ہمت ہے کہ آپ سوزیوں والا کام بھی میرا کر رہے ہیں. بات میں کلوز کر رہا ہوں, مہینے اکٹھے. علماء کرام سے پوچھو, یہ میرے تیرے بس میں نہیں. جب اپنے دینی سیانوں سے پوچھو, یہ مالک کا نظام ہے. یہی سبب ہے کہ ان مسلمانوں کی نماز نہیں ہوتی جب تک یہ نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھے, اور درود ابراہیمی میں بھی یہی قبیلے ہیں جن کے مہینے اکٹھے ہیں. نہیں آپ پریشان ہو کے کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ دکانوں پہ برکت کے طور پہ مسجدوں میں درود ابراہیمی لٹکا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے, کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کتنا رک کے پڑھ رہا ہوں تھوڑے ٹائم میں. کما صلی اللہ, اور سرکاری درود ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ترجمہ پتہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ درود بھیج اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ, کما جیسا صلی اللہ, تو نے اللہ درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. لالہ موسیٰ والے بات کی کمال قدر کرتے ہو, نبیوں میں ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہاں, گجرات کے بندے نے ڈیرا نہیں سمجھنا تو امریکی بندوں نے سمجھنا. خوبصورت انداز میں آپ عزت افزائی کا شکریہ میرے بھائی. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. دلیل میں دے رہا ہوں, سارے مذہبوں سے پوچھ لو, ہر بندہ تائید کر دے گا. ساری زندگی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانے نہیں کھائے. وہ ڈیرے داری یہی ہوتی ہے, جہاں مہمان ہی نہیں آتے جاتے ڈیرے داریاں کھا کے. نبیوں میں ڈیرے دار نبی ابراہیم ہے. کچھ بندے مجھے گھور رہے ہیں, نہ میرا کوئی لین دین دا رولا ہے. خدا دا واسطہ جے دھیان کرو میری بات پہ,
ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، اور ڈیرے دار بندے یاریوں دوستیوں والے ہوتے ہیں، تعلقات والے ہوتے ہیں۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ابراہیم کے یار بھی تھے، دوست بھی تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ اوے کہاں ہے آپ؟ زحمت فرمائے میرے ساتھ۔ جی بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں میرے بھائی، یہ باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جاتے جاتے حل کر دوں تاکہ ایک بہت بڑا مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ نبی 1,24,000 ہیں، درود میں صرف 2 ہیں۔ اور مسلمانوں، حضرت آدم کو ہی راضی کر لو۔ ابو البشر ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، منصوص من اللہ ہے، دنیا انسانیت کا باپ ہے۔ کبھی موڈ بنے، موسم اچھا ہو تو کسی نماز میں یوں درود پڑھ لیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ اللہ علیہ جی آپ جی ہیں سرکار، آپ ہاں اس طرح پڑھو درود کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کر، محمد کی آل پہ، جیسے تو نے درود آدم پہ بھیجا، آدم کی اولاد پہ۔ مولوی کلے پڑھیں گے، وہ کیسے شیعہ ہو تمہیں ذرا بھی شعور نہیں ہے؟ آدم کے بچوں پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے اندر سے مانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں میرے بھائی۔ متوجہ صاحبان گرامی، بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ درود ہوتا ہی آل پہ ہے، جچتا ہی آل پہ ہے۔ جو بندے فزیکلی واقعی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے دیتے خیر ہے، نہیں کچھ ہوتا ہے میڈیکلی مجبور، لیکن جو بندے بول سکتے میری بات پہ دھیان دو۔ لفظ آل 2 جگہوں پہ ہے، نماز میں، بھائیوں کی نماز میں، آل محمد آل ابراہیم، آل محمد صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور نماز میں اللہ اللہ کرنا چاہیے، تم آل آل کر رہے ہو۔ ہوئے 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 زحمت فرمایا۔ اعتراض پھر ہم پہ کرتے ہو کہ شیعہ آل محمد کی بات کرتے ہیں۔ حوصلہ ہے تو درود ابراہیمی نماز سے نکال لو، لیکن کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ امام شافعی جیسے رجسٹر امام کا فرمان ہے، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے محمد کی اہل بیت، آپ کی فضیلت کے لیے میں امام شافعی یہ بات کافی سمجھتا ہوں کہ کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہ پڑھ لے۔ اس میں بات مذہب و مسلکوں کی کہاں سے آ گئی؟ بہت جلدی میں بات کلوز کر رہا ہوں۔ درود ابراہیمی میں آل کا لفظ 2 جگہوں پہ ہے، قبیلے 2 نہیں، لفظ 2 ہے، خاندان 1 ہے۔ اوئے ہوئے 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 سرکار گھرانہ 1 ہے۔ اس بات کی شدت سے میرے وطن میں ضرورت ہے، بندے یہاں تک پہنچ ہی نہیں رہے، بندوں کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی کہ اصل دین ہے کیا۔ آل محمد نماز میں مسلمان 2 جگہوں پہ پڑھتے ہیں، لیکن قبیلے 2 نہیں، گھر 2 نہیں، آل کا لفظ 2 جگہوں پہ ہے، گھر 1 ہے، قبیلہ 1 ہے، خاندان 1 ہے، گھرانہ 1 ہے۔ آل محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں، آل ابراہیم محمد کے باپ دادے کو کہتے ہیں۔ بولو یار خدا کے لیے زحمت فرمائے۔ اہل اسلام سارے بھائی سن رہے ہیں، تیرے محمد کی اولاد جو ہے وہ آل ابراہیم ہے، حضرت امام حسن آل ابراہیم ہے، حضرت امام حسین آل ابراہیم ہے۔ نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مسجد سے نکل کے تھڑے پہ کھڑے ہو کے بازار میں کہتے ہیں حسن رضی اللہ نے فرمایا، حسین رضی اللہ نے فرمایا۔ تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ لہذا مذہب اپنے رکھو، میں نے پہلے بھی کہا ہے
بندے مجلس میں اس لیے نہیں آتے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ جی میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں, آپ کی مجالس کی سیڈیز میں نے کافی سنی ہے, آپ کا میں نے پورا محرم کی مجالس منگوا کے سنی ہے, آپ نے 10 دنوں میں بھی کسی کو کچھ نہیں کہا. بڑا جی چاہتا ہے مجلس بیٹھ کے سنیں, لیکن ہم مجلس میں شاہ جی صاحب اس لیے نہیں آ سکتے کہ ہمیں بزرگوں نے کہا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے. لہذا ہم مجلسوں میں, اس لیے میں تب سے پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں مجلسوں میں آ جاؤ. ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا اب پروگرام ہی نہیں ہے. اور جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ ہی جانا ہے, وگرنہ ہمارا پروگرام کوئی نہیں ہے. جتنے بندے مولانا اسماعیل شیعہ کر کے دے گئے اسی وہی سنبھال لئیے تھے بڑے نے. نہیں لالا موسیٰ والو بات میں سمجھا ہی نہیں سکا. ہم نے نئے بندے شیعہ کر کے کرنے کے, اگر شیعہ ہو کے بندے پوچھتے پھریں کہ علی کی ولایت کی گواہی دینی چاہیے یا نہیں دینی, وہ موج کرو. جس بندے کو شیعہ ہو کے, اور شیعہ کا تو شجرہ علی ہے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, جس بندے کو شیعہ ہو کے بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ حضرت عمر رضی اللہ کی شاگردی میں چلا جائے. اور تجھ سے تو بہتر حضرت عمر فیصلہ کر گئے تھے. سوائے کے مورکہ میں مولانا موجود ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب. حضرت فرماتے ہیں کائنات کا کوئی آدمی شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر لے. اب جی آپ جی آپ جی ہیں. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. جی ہو بات ختم ہو گئی. مجھے تو اور یہ اعتراض ہمارے مسلمانوں کو کرنے چاہیے تھے, سانو کرو ہی سن لگ گئی. جی بسم اللہ, بات ختم کر رہا ہوں میں. خدا را رویے دیکھو اپنے. میں مولانا اسماعیل صاحب کا شاگرد ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے, مگر بڑوں کا متبادل کہاں. مولانا اسماعیل سے فرمایا کرتے تھے پوری زندگی میں نے بارڈر پہ ڈیوٹی دی ہے, اگر کوئی بارڈر پہ کہیں کمزوری ہے تو مجھے پکڑو, تو جے کرو اٹھا کس کن لگ پہی ہیں پھر مولویوں میں پڑھو. بارڈر پہ قبلہ نے کمی نہیں رہنے دی. بارڈر پہ جو بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہب ہے, جس مذہب کے بندے بھی آئے ہیں بارڈر پہ مولانا اسماعیل پورے اترے. بہت بڑا مقام تھا بھٹو کے دور میں جب مرزائیوں والی تحریک چلی تھی, اور مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا کہ مسلمانوں ہمارے بچے قتل نہ کرو, اگر تم کہتے ہو رسول اللہ کے بعد نبی نہیں آ سکتا اور ٹی وی پہ مناظرہ کر لو. مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا, اور لالا موسیٰ کے شیعہ سنیوں پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو خندق میں تھی. نہیں آپ میرے خیال ذہنی طور پہ کہیں اور تھے. جاؤ اپنے مولویوں سے پوچھو جواب کس نے دیا تھا. اور وقت ہی نہیں ہے, میں بس بات کلوز کر لوں. مولانا اسماعیل صاحب قبلہ ان دنوں بہت سی جگہوں پہ مرزائیوں کے وہ ان سے گفتگو, چھوٹے بڑے مناظرے, اسمبلی والا مناظرہ پھر کبھی زندگی نہیں بتاؤں گا, وہ تو ایک فیصلہ کن موڑ تھا نا بھٹو کے دور میں نیشنل اسمبلی میں. بلکہ مولانا اسماعیل صاحب جب کتابیں لے کے نیشنل اسمبلی میں گئے تھے تو مولانا مفتی محمود شاہ نورانی, غلام غوث ہزاروی, یہ سارے مسلمان مولوی موجود تھے. ان میں مرزائیوں کا خلیفہ مرزا ناصر بھی تھا. اس نے آپ کی قوم کے مرد وکیل آل محمد مرد قلندر مولانا اسماعیل کو دیکھ اٹھ کے کہنے لگا مولانا اسماعیل آپ کیوں آئے؟ کہ بلا فرماتا ہے تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا. کہتا ہے آپ واپس چلے جائیں, ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا, مومنوں کو تو نہیں دیا تھا. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. لیکن
صاحبان بس آخری بات کر رہا ہوں. چنوڑ کے قریب ایک مناظرہ تھا جس میں سارے مسلمان مسلک، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جی، سارے مسلک بھی تھے اور ان میں مرزائیوں کا مولوی بھی تھا. مسلکوں ساروں کے مولوی تھے. مناظرہ مولوی اسماعیل نے کرنا تھا. جی جی. اچھا، جب مرزائی مولوی نے اپنے آپ کے ہاتھ سے میدان نکلتے دیکھا، اوئے ہوئے ہوئے، اس نے ایسی چال چلی. مولانا خدا کی قسم، جی 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 قسم سے آپ ذرا دیکھیں، مرزائی ختم نبوت کا منکر، رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سلفی، قادری، سارے بیٹھے ہوئے. مولانا اسماعیل صاحب جب اسے گرانے کے قریب لے آئے نا کہ شکست کے ہاتھ اٹھا، ایسا بچا. اس نے کہا مولانا اسماعیل ختم نبوت کی گل بعد میں کر لیں گے، تو شیعہ ہے پہلے دسو تسی سیابیاں نو کی سمجھتے ہو؟ اور مولانا اسماعیل صاحب کے ذہن میں تھا کہ مجھ سے پہلے یہ میری قوم پاکستان کے دوسرے مذہبوں کے مولوی بول پڑیں گے، اور مرزائی تو چپ کر، یہ ساڑھے کر دی گل ہے. نہیں شاید میں سمجھا ہی نہیں سکا، یہ آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے. مولانا کو توقع تھی کہ یہ مولانا بول پڑیں گے کہ صحابہ کرام سے تمہارا کیا تعلق ہے، یہ ہم مسلمانوں کے گھر کا مسئلہ ہے. واللہ کوئی مولوی نہیں بولا. مرزائی نے پھر کہا مولوی اسماعیل گل کر صحابیاں نو. بلاخر ایک مسلمان مولوی بولا ہی بولا. اس نے پتا کیا مولوی اسماعیل، او یار لگ دے ہاتھ، اے رولا بھی موکی جائے. اوئے ہوئے ہوئے مولانا اسماعیل. اب لالا موسیٰ کے دوستو گل باریک ہے، بات باریک ہے، لیکن میرا ایمان ہے آپ یقیناً سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے. آپ کمال قدر کرتے ہیں. بات ذرا گہری ہے. جو بچے تھوڑا بے نیازی کر رہے ہیں میری ان سے بھی اپیل ہے آپ بھی جاگیں. جب اس نے کہا نا لگ دے ہاتھ، شیعہ مجمع میں شیعہ خطیب کی بات کرنا آسان ہے، سنی مجمع میں سنی مولوی کی بات کرنا ملک صاحب آسان ہے. مذہب سارے بیٹھے ہو پھر اپنی گل سنانا یہ مشکل ہے. جب اس نے کہا نا مولوی نے کہ مرزائی صحیح کہہ رہا ہے، آپ صحابہ کرام کی بات کریں کہ شیعہ صحابیوں کو کیا سمجھتے ہیں. بات ختم نبوت کی ہو رہی تھی، بات نبیوں کے سردار کی ہو رہی تھی، اور جناب اس درمیان میں صحابیوں کو لے آئے. مولانا نے بڑا کہا کہ قبلہ یہ ٹاپک اس موضوع سے تعلق، یہ ٹاپک اس وقت کی ہے نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں صحابہ کی، کیونکہ ظاہر ہے پیار ہے لوگوں کو صحابہ سے، لگ دے ہاتھ ہے گل بھی. قبلہ مبلغ اعظم نے کہا گل سن، اب مرزائی مولوی تو صحابیوں کی بات کر رہا ہے، گل سن. میں شیعہ مناظر کہہ رہا ہوں، پیو دا ایک یار ہوئے، پیو دے 10 یار ہون، پیو دے 50 یار ہون، ماڑے ہون چنگے ہون. پیو دا یار بندہ برداشت کر جاندہ ہے، پر ماں جے نواں خسم کر لے او برداشت نہیں ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے کہاں ہے آپ، کہاں ہے آپ میرے بھائی. اللہ آپ جیئے، آپ جیئے جی رسول اللہ خبر، آپ جیئے سرکار، آپ جیئے. بھلا ہو آپ کا، آپ جیئے. میں منت کر رہا ہوں ممبر پہ، فیصلہ کن اپیل میں کر رہا ہوں. سید ریاض حسین رضوی کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میری قوم کے بچوں کی جان کھانا چھوڑ دو. ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ہمارا صحابیوں کو صحابہ کرام کہنا اس بات کی دلیل ہے. ہم عزت کرتے ہیں، ہم ادب کرتے ہیں، لیکن ہمارا قصور یہ ہے، میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. صحابہ کا اپنا مقام ہے، اولاد محمد کا اپنا مقام ہے. علماء کرام بھی موجود ہیں، بہت اچھے مذہب خواہ میرے بھائی علی عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے جید چہرے میرے سامنے. میں جب بھی کبھی اس علاقے میں آیا ہوں، بہت کم آتا ہوں لیکن جب بھی آتا ہوں، میرا ایک مزاج ہے، میں نے زندگی میں کبھی
अपनी तकरीर में कभी नहीं कहा कि ये जो मैं फिक्रा कहने लगा हूँ मजमा उठ के भी खड़ा हो जाए, मेरे फिक्रे का वजन ज्यादा है। मैंने फिक्रों के वजन कभी नहीं किए, लेकिन ये जो फिक्रा मैं आपको दे रहा हूँ इसकी कदर आपने करनी है। सहाबा का अपना मकाम है, अहले बैत का अपना मकाम है, मजहबों के फैसले नहीं हो रहा है। तुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि सहाबा का रुतबा अपना है, औलाद मोहम्मद का रुतबा अपना है, और सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए। सहाबी सहाबी सहाबी, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए, सहाबी अर्श पे भी, साउंड सिस्टम पहले वाला नहीं रह गया लेकिन फिर भी आप कदर करेंगे, सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए, वो नौकर मोहम्मद का है। हुसैन मट्टी पे भी बैठा बेटा मोहम्मद का। मसाहब में नहीं पढ़ रहा हूँ, वक्त यहीं तक था। मसाहब मेरे भाई पढ़ेंगे। इन दुआओं के साथ मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ कि जनाब सैयद आपको किसी का मोहताज न करे, आपको बच्चों के रोशन मुस्तकबिल अल्लाह नसीब फरमाए, आपके रिज़्क़ इज़्ज़त में हमेशा इजाफे होते रहें। सपुर्दम बखुदा या अली मदद। ये थे मुबल्लिग इस्लाम खतीबुल असर अल्लामा रियाज हुसैन रिजवी साहब।